سوچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے السلام علیکم ناظرین، آج کل معاشرے میں ایک خطرناک بیماری کا خوف پھیلا ہوا ہے جس کا نام ہے نیگلیریا فالڈی۔ ناظرین، اس بیماری سے پاکستان میں کچھ اموات بھی ہوئی ہیں جو کہ بہت کم ہیں، لیکن یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں جاننا اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہمیں یہ باتیں صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچانی ہیں۔ ناظرین، اس بیماری کے بارے میں یہ واضح ہے، یہ وائرس اور بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں لگتی۔ جس جراثیم کی وجہ سے یہ لگتی ہے اس کو امیبا کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس اور بیکٹیریا سے مختلف ہوتا ہے اور انسانوں کو متاثر کرتا ہے۔ نیگلیریا کیا ہے؟ یہ امیبا صاف میٹھے گرم پانی میں نشو و نما پاتا ہے۔ یہ کھارے اور نمکین پانی میں نشو و نما نہیں پا سکتا، اور ساتھ میں اگر میٹھے پانی میں کلورین یا کسی اور جراثیم کش محلول کو ملا لیا جائے تب بھی یہ نشو و نما نہیں پا سکتا۔ اس کی اور بھی اقسام ہیں، لیکن انسانوں کو صرف فالڈی قسم ہی متاثر کرتی ہے۔ نیگلیریا فالڈی سے آلودہ پانی میں جب انسان نہاتے ہیں تو یہ ناک کے ذریعے حلق میں چلا جاتا ہے، اور ناک میں جو سونگھنے کی حس اسمیل سینس والے خلیے ہوتے ہیں ان کا رابطہ براہ راست دماغ سے ہوتا ہے، اور اس طرح یہ ہماری ناک سے ہوتے ہوئے دماغ میں چلا جاتا ہے۔ دماغ میں پہنچتے ہی یہ اپنی تعداد کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے دماغ میں اس کی جھلیوں کو بطور غذا کھانے لگتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں جو بیماری یہ ہمارے دماغ کو کھانے سے پیدا کرتا ہے اس کو میڈیکل کے شعبے میں پیم کہتے ہیں۔ نیگلیریا تالابوں، جوہڑوں، سوئمنگ پولز میں نہانے سے لگنے کے علاوہ ہمارے گھروں میں میٹھے پانی جو کہ نلکوں میں آتا ہے اس سے بھی لگ سکتا ہے، جیسا کہ وضو، غسل اور ناک کی اندرونی صفائی کے دوران ناک میں پانی ڈالنے سے۔ ناظرین، اس بیماری کی شدت بہت زیادہ اور مضریت بھی بہت زیادہ ہے، اور تقریباً سب ہی مریضوں میں یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور اس کا علاج تقریباً ناممکن ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کر کے اور بہتر آگاہی سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس بیماری سے مریض کی جان جانے کی شرح 95% ہے۔ دوسری طرف ایک اہم اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ انسان کے حلق اور ناک میں متاثرہ پانی چلا جاتا ہے، لیکن یہ وہاں پر موجود رہتا ہے اور متاثرہ فرد کے دماغ میں سرایت نہیں کرتا، اور یہ بات تحقیق سے ہی پتہ چلی ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے ناک اور حلق میں رہ کر بھی دماغ تک نہیں جاتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ معاشرے میں بہت کم لوگوں کو متاثر کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے بہت سی دوسری بیماریوں میں دیکھا جن کا تناسب معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک متاثرہ شخص سے سانس، ہوا یا ایک ساتھ بیٹھنے اور پانی پینے سے نہیں لگتا۔ ناظرین، چند ہفتے پہلے 28 مئی کو کراچی صدر کے علاقے میں ایک 19 سالہ لڑکا بھی اس بیماری کا شکار ہو کر جاں بحق ہو چکا ہے۔ امریکہ کی بیماریوں کی ماحولیاتی انجینئر میاں میٹیولی کہتی ہیں کہ نیگلیریا دماغ کھانے والا اور گرم پانی سے پیار کرنے والا امیبا ہے جو لگ بھگ ہر اس شخص کو مار ڈالتا ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ امریکی ریاستی وبائی امراض کی ماہر ٹینا ٹران کہتی ہیں یہ ان ریاستوں میں زیادہ عام ہے جہاں گرم پانی ہوتا ہے۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں نیگلیریا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر۔ ناظرین، گھریلو پانی کی انڈر گراؤنڈ ٹینکیوں میں کلورین کا مناسب استعمال ضرور کریں۔ وضو، غسل اور ناک کی اندرونی صفائی کرتے وقت پانی ڈالنے کے بعد اس کو زور سے واپس نکالیں۔ واٹر پارکس میں نہانے سے گریز کریں، جیسا کہ آج کل بچوں کو سمر بریک میں سوئمنگ وغیرہ کے لیے بھیجتے وقت ایسی جگہ بھیجیں جہاں پانی کو روزانہ کی بنیاد پر صاف کیا جاتا ہو۔ پانی ہمیشہ ابال کر پئیں۔ واٹر پارکس میں صاف پانی کی بجائے نمکین اور سمندری پانی کا استعمال کریں، اور اگر صاف پانی کا استعمال کر رہے ہیں تو کلورین یا دیگر جراثیم کش محلولوں کا استعمال لازمی کریں۔ آئیے ناظرین، اب آتے ہیں اس بیماری کی علامات کی طرف۔ اس بیماری کی علامات بالکل گردن توڑ بخار کی طرح ہوتی ہیں، جس میں سر درد، گردن درد، متلی، الٹیاں، بخار اور سب سے آخر میں بے ہوشی شامل ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے ادویات دستیاب ہیں، لیکن جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تب تک بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے اور تشخیص میں بھی کچھ وقت لگتا ہے۔
اور یہ بیماری مریض کو بہت کم وقت میں لا علاج بنا کر موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے بھی ضروری اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھ کر اپنے اور اپنے اہل و عیال اور تمام انسانوں کے لیے صحت کی دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔